آپ میں سے اس سیزن میں جامن کس نے کھائے بس، اور باہر کے کھانے کس نے کھائے؟ اگر اس موسم میں جامن نہیں کھائے، اب آپ کہو گے میرے جامن باہر بک رہے ہیں۔ وہ میں نے واقعہ نہیں سنایا تھا، ایک بندے نے جا کے کہا پتہ نہیں میں نے کس چیز کا تذکرہ کیا، اس نے کہا تیرے پیر کے باہر بک رہے ہوں گے اس لیے کہا۔ انہوں نے کہا باہر نہیں ہے، کہہ رہے نا میں مانوں نا۔ اچھا وہ بھی سچا ہے، وہ بابا بھی سچا ہے، اس نے ساری عمر پیری مجھ جیسے دیکھے، وہ کیا کرے؟ جامن نہیں کھائے نا جس نے، تو اس نے اپنی ہڈیاں نہیں بچائیں، اس نے اپنا دماغ نہیں بچایا، اس نے اپنا دل نہیں بچایا، اس نے اپنے گھٹنے نہیں بچائے، اس نے اپنے معدے کی جلن تیزابیت نہیں بچائی، اور اس نے اپنے جگر کو ہیپاٹائٹس سے، جگر کے کینسر سے اور خون کے کینسر سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ میں نے مختصر کہا جس نے جامن نہیں کھائے، اور اپنے بچوں کو اگر جامن نہیں کھلایا اور نہیں کھلایا تو سمجھ لیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں یہ بچے کچھ عرصے کے بعد ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں، ان کی یادداشتیں ختم ہو جائیں، ان کا جسم ڈھل جائے اور ان کے جسم کی قوتیں ختم ہو جائیں، جس نے جامن نہیں کھایا۔ اور جامن کو زیادہ نمک نہ لگانا، اس کی اصلی طاقت کو باقی رکھنا، اور جامن ہمیشہ نرم لینا، جس کو آپ گلا ہوا کہتے ہیں۔ یاد رکھنا دبا ہوا ہوتا ہے، گلا ہوا نہیں ہوتا۔ گلا ہوا وہ ہوتا ہے جس میں کیڑا ہوتا ہے، دبے ہوئے اور گلے ہوئے میں فرق ہے۔ دبا ہوا سستا ملے گا، گلا ہوا وہ ہوتا ہے جس میں کیڑا ہوتا ہے، یہ دبا ہوا ہوتا ہے، گلا ہوا نہیں ہوتا۔ جامن کھاتے ہی نہیں۔ جامن کے فائدے، جامن کے کمالات، جامن کی تاثیر، تو جامن کھایا کریں۔ صحت اس لیے کھایا کریں صحت مند رہیں گے، اور سستے کھائیں صحت مند رہیں گے۔ اور کیوں صحت مند رہیں گے؟ اس صحت سے مخلوق کی خدمت کریں گے، خالق کی عبادت۔ اس صحت سے کیا کریں گے؟ مخلوق کی اور خالق کی عبادت کریں گے۔ مخلوق مسلم غیر مسلم، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقہ، اللہ کی مخلوق اللہ کو بڑی پیاری ہے، مخلوق کی خدمت کریں گے اور خالق کی عبادت کریں گے، اس لیے ہم صحت حاصل کر رہے ہیں۔ تو جامن کھایا کریں، اور اس وقت کھائیں جب سستا ہو جائے، اس کا ریٹ ٹوٹ جائے، اس وقت کھائیں۔ اچھا جب سستا اور ریٹ ٹوٹے گا، یاد رکھنا وہ پکا ہوا بھی اسی وقت ہوگا، اصلی پکا ہوا بھی اسی وقت ہوگا، بغیر مسالوں کے۔ آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، میں صفا مروہ کر رہا تھا، حج تھا، میرا پہلا حج تھا، 2-3 حج کیے ہیں میں صفا مروہ کر رہا تھا، تو ایک درویش میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا ایک مقدس عمل ہے، حالت احرام میں ہے، حج میں ہے، اولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھ سے کہنے لگے جتنی کوشش اس سے 100 گنا دعا، بہت زیادہ کوشش کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ان کے دن رات پہ نظر رکھی جائے، کہ اس سے 100 گنا دعا کی جائے، اور اس سے 100 گنا دعا کہ اللہ بس میں نے اپنی محنت کر دی، میں بھی مخلوق، میری طرف دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، بارش ہو رہی ہے، خیال کرنا نور کی رحمت کی برکت کی، کہیں برتن اگر الٹا ہوا تو بارش کا قطرہ نہیں جائے گا۔ یا اللہ میں بھی مخلوق، میری اولاد بھی مخلوق، پہ اس پہ محنت کی، وہ بھی مخلوق، تو خالق ہے، تو چاہے گا تو ان کے اخلاق، ان کا رزق، ان کی عزت، ان کی تونگری، ان کے لیے برکت اور رحمت کے فیصلے ہوں۔ جتنی محنت کریں اس سے کتنے گنا؟ 100 گنا دعا کریں، 100 گنا دعا کریں، جتنی محنت کریں اس سے 100 گنا دعا کریں۔ اور ایک دعا میں اکثر بتاتا ہوں اور اس کے بہت نتائج ہیں، رب جعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو یاد کریں، میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے، اور سوچتے ہی آپ کے اندر ایک فرحت اور راحت ہوگی، فرحت اور راحت۔ انسان جب آگے چلتا ہے پھر اس سے اولاد کا فکر ہوتا ہے، اور اولاد کا فکر بھی ہوتا ہے، اور اولاد سے توقعات بھی ہو۔ میرا تجربہ ہے، بڑوں کا تجربہ ہے، سنیے گا، موتی بتا رہا ہوں۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادی نہیں دے گا، ایک دوسرا اللہ اس کی نسلوں میں اندھے، لولے، چندھے، اپاہج، معذور بچے پیدا نہیں ہوں۔ جو یہ دعا اور اس دعا کا اہتمام کرتا اللہ پاک اس کو ہمیشہ صحت مند زندگی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے گا، جو اس دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ اس دعا میں ذریت ہے، اور ذریت سے مراد نسل 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 نسل، یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے اندر امامت ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور امام کہتے ہیں باس کو، چیف کو، بڑے کو، ہیڈ کو، پورے ملک کے بڑے کو، پورے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب مقام کو،
آپ اس دعا کی صرف تہ تک پہنچیں گے، اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم پہ دیکھیں گے نا، آپ کا دل وہی خوش ہو جائے گا اور دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا۔ پھر نماز واحد چیز ہے، نماز واحد چیز ہے جس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں قبول ہیں۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو نماز کے اندر جو پڑھی جائے گی اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا قوت ہوگی؟ جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے، نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے۔ پھر اس دعا کے اندر بے اولادی کا علاج ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اگر وہ مستقل پڑھتے رہیں تو اولاد دے گا تو اللہ پھر انہیں امام بنائے گا، اولاد دے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ کیا خیال ہے؟ اولاد ہوگی تو ذریت یعنی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیاں اور جن کی بہت زیادہ گہرائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مطمئن کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت عروج تک لے جاتی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، چھوٹی سی دعا ہوتی ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ فیصلے کروا دیتی ہے۔ میری والدہ محترمہ گزشتہ 22 سال سے مسلسل پریشانیوں میں تھی، کبھی شیطانی وار، کبھی جادو، کالا علم، کبھی لڑائی جھگڑے، ہمیشہ عاملوں کے پاس جا کر، ڈاکٹروں کے پاس جا کر تھک چکی تھی۔ ہر دشمن کی سمجھ نہ آتی تھی، نہ دشمن کی، نہ ان کی چالوں کی۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا، تسبیح خانے سے ایک لفظ ملا اور میری والدہ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی، بس ایک تسبیح۔ عشاء کے بعد ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ 3 ماہ کے بعد حالات واضح ہونا شروع ہوئے اور 9 ماہ یعنی 9 ماہ تسبیح کرنے کے بعد اللہ کی برکت، عمل کی برکت کا ظہر ہوا اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ انہوں نے 9 ماہ بہت زیادہ لکھے ہیں اور 3 ماہ بھی بہت زیادہ لکھے ہیں، لیکن جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، تجربہ جتنا بھی ہونا چاہیے سچ لکھنا چاہیے۔ اور کہا کہ آج عالم یہ ہے کہ گھر میں سکون، چین ہے، راحت، رحمت، برکت ہے، خیر اور عافیت ہے۔ عالم یہ ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، رحمت ہے، برکت ہے اور عافیت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کون سی تسبیح تھی؟ وہ کہنے لگے صرف ایک تسبیح پڑھی، سوتے وقت اول آ کر 3 دفعہ درود شریف، لا خلابہ، لا خلابہ۔ ابن سنی کی روایت ہے، میں نے ایک اہل علم سے پوچھا، میں نے خلابہ کے کیا معنی ہیں؟ کہا خونی پنجہ، خونی پنجہ۔ اور لا خلابہ کے معنی ہے نہیں، مجھے خونی پنجہ نہیں چاہیے، خونی پنجہ ایسا جو جسم کو ہڈیوں سمیت ادھیڑ کے رکھ دے، لہو لہان کر دے، گوشت پوست کو علیحدہ کر دے، جگر اور پتے کو اور گردوں کو، خونی پنجہ۔ لا خلابہ حدیث کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، لا خلابہ۔ ایک تسبیح لا خلابہ کی پڑھی، صرف ایک تسبیح، اور اس وظیفے کی تاثیر، اس وظیفے کا کمال حیرت انگیز ہے۔ یاد رکھیں، ابھی جو ہم عمل کریں گے اس عمل میں لاکھوں لوگ شامل ہیں۔ ایک مجمع یہ ہے، ایک پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ لاکھوں سے زیادہ کتنا پڑھے گا؟ اچھا، کوئی پڑھنے والا درد سے، کوئی پڑھنے والا غم سے، کوئی لجاہ قلبی سے، کوئی گڑ گڑا کر، کوئی بھکاری بن کر، کوئی محتاج بن کر، کوئی سائل بن کر، کوئی منگتا بن کر، جو یہ پڑھے گا نا، اس کا نظام حیرت انگیز طور پہ برکتوں کے، خیروں کے ساتھ ایسے لپٹتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک واقعہ اپنا یاد آیا۔ میں نا ایک جگہ حلوہ تقسیم کر رہا تھا، حلوہ۔ ایک بچی درد کے انداز میں نا، اس نے 2-3 پلیٹیں لی ہوئی تھی۔ طے یہ تھا کہ ہر پلیٹ میں، ہر بندے کی 1 پلیٹ ہوگی اور اس میں حلوہ ملے گا۔ اس کی 2-3 پلیٹیں تھیں۔ مجھے کہنے لگی، بار بار کہنے لگے، وے چاچا، اے میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے، اے میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے۔ دور کھڑی شور کر رہی تھی، میں نے اس کا دے دیا۔ میں نے کہا نہیں، 1 پلیٹ چلے گی۔ لائن چلتی گئی۔ اس کا درد اتنا تھا، اس کا غم اتنا تھا، اس کا جذبہ اتنا تھا، میں نے اس کی 3-4 پلیٹوں میں ڈال کے دے دی۔ اب اٹھائے کیسے؟ خالی پلیٹیں تو ایک دوسرے کے اندر تھیں، اب اٹھائے کیسے؟ میں نے بڑی نیچے رکھی، اس کے اوپر حلوے کی دوسرے کی، تیسرے کی، میں نے کہا یہ اٹھا کے لے جا۔ آج بھی مجھے اس کا درد یاد ہے، وے چاچا، میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے۔ کوئی ایسے درد سے پڑھنے والا بھی ہوگا آپ کے مجمع میں، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ میں بندہ ایک ناقص سا، میرے دل میں ایک ترس آیا اس اللہ کے پاس، جب رونے والا، گڑ گڑانے والا، کوئی سسکنے والا، کوئی فریادی، کوئی منگتا، کوئی بھکاری،
جب اس کی بارگاہ میں یا لطیف و یا ودود و کہے گا تو سوچیں اس کو کتنا ترس آئے گا، اس کو کتنا رحم آئے گا۔ اور کسی کے معذور بچے، کسی کی بے اولادیاں، کسی گھر میں جھگڑے، کسی کی لڑائیاں، اور کسی کے دکھ اور کسی کی تکلیفیں، اور کسی کا رزق بندھا ہوا، اور کسی کی جھولیاں خالی، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی صحت نہیں ہے، کسی کی تندرستی نہیں ہے، کسی کی زندگی میں اندھیرے ہیں، کسی کی زندگی میں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، اور کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتے ہیں۔ سوچیں جب یہ چیزیں اس کی زندگی میں آئیں، اور اگر اس کے پڑھنے سے حل ہو، کیوں ہوں گی حل؟ اس لیے کہ جہاں مجمع جتنا زیادہ ہوگا، جہاں مجمع جتنا زیادہ ہوگا، وہاں قبولیت کے امکانات 100% اتنے زیادہ ہوگے۔ کیوں؟ کوئی درد، کوئی غم۔ اچھا، کوئی ایسا مجمع میں بیٹھا ہوگا جو ولی ہوگا، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا کوئی غوث ہوگا، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو قطب ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو کلندر ہوگا، کوئی رجال الغیب میں سے ہو سکتا ہے ایسا جو اللہ کا خاص الخاص ہوگا،